إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه. محترم हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है जो सूरतुल बक़रा की आयत है। इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत मशहूर और मारूफ हदीस मैंने आपके सामने पेश की। मेरे भाइयों, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, आगाह हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो ये ज़िंदगी अता फरमाई है वह ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। ये इस ज़िंदगी को बका हासिल नहीं है, दवाम हासिल नहीं है। कोई ये सोचने की गलती ना करे कि ये ज़िंदगी हमेशा बाकी रहेगी और हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मौत कभी आने वाली नहीं है। एक अक्लमंद इंसान, एक अक्लमंद मुसलमान वह होता है जो हमेशा मौत को अपनी निगाहों के सामने रखता है। हर पल और हर आन उसको इस बात का ख्याल रहता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो हयात अता की है,
اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، وہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اس بات کا احساس ہمیں دلایا ہے کہ زندگی فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، اے میرے بندو یاد رکھو دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی ذات واحد ہے، اسی کو بقا ہے، اسی کو قرار ہے، اسی کو دوام ہے۔ بقیہ ہم سارے لوگ اپنی متعینہ زندگی گزار کر جس طرح ہمارے خاندان کے بزرگ لوگ اور بڑے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ہمارے دادا گزر گئے، پردادا چلے گئے، ان کے والدین گزر گئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے جسم سے جان ختم ہو جائے گی، روح ختم ہو جائے گی، جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور ہم اس دنیا سے ایسی دنیا میں پہنچ جائیں گے جہاں سے میرے بھائیوں کوئی لوٹتا نہیں ہے، کوئی واپس نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری بہتر ہو، آخرت کی زندگی بہتر ہو، دنیا میں سعادت مندی کی زندگی گزارے، آخرت میں بھی ہمیں سعادت مندی حاصل ہو جائے، ہمارا رب، ہمارا پروردگار خالق ارض و سما ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہو جائے، ولیوں کے ساتھ ہو جائے، صلحاء کے ساتھ ہو جائے، اتقیاء کے ساتھ ہو جائے، اور ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دکھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزاری ہے، وہی طریقہ میرے بھائیوں خیر کا طریقہ ہے، نیکی کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، دنیا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جن کے قلوب و اذہان ایمان کی روشنی سے منور ہے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے پر ان لوگوں نے اکتفا نہ کیا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اعمال صالحہ کو بھی اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، اور اس طرح جو بھی چھوٹے بڑے نیکی کے کام میرے بھائیوں ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ میرے بھائیوں فائدے میں ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان ہمیشہ اس کی نگاہ اور اس کی توجہ میرے بھائیوں نیکی کے کاموں پر ہوتی ہے، نیکی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے مسلمانوں سنو، اے دنیا کے مومنوں سنو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف، اللہ تعالیٰ کی
جانے دینا نہیں چاہیے. پتہ نہیں ہماری زندگی کب تک ہے اور ہماری حیات کب تک ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم مسجد میں ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہماری روح ختم ہو جائے, ہماری روح فنا ہو جائے, ہم موت کے نیند سو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے, چوکنا رہنا چاہیے اور ہر پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اچھا کام کرنے کا موقع دیا ہے اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں. میرے بھائیوں, نیکی کے کام بے شمار ہیں. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ توحید پر قائم و دائم رہنا اور کلمہ شہادت کے تقاضے کو پورا کرنا, یہ بھی نیکی کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, جس کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی مومن قرار پاتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے. میرے بھائیوں, یہ بڑے بڑے ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر اعمال صالحہ کا اطلاق ہوتا ہے. اسی نیکی کے کاموں میں میرے بھائیوں صدقہ و خیرات بھی ہے, اللہ کے بندوں کو کی مدد کرنا بھی ہے, غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ہے, فقیروں کو لباس پہنانا بھی ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو میرے بھائیوں پوری کرنا بھی ہے. ایک مسلمان جس طرح یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کر وہ نماز ادا کرے, رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے کا روزہ بھی رکھے, اسی طرح ایک مسلمان ہر حال میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے, دولت عطا کی ہے, تو اس دولت کے اندر, اس مال کے اندر وہ مال اس کا نہیں ہوتا ہے, بلکہ رب ذوالجلال نے, رب کائنات نے اسے مالداری عطا کی ہے, توانگری عطا کی ہے, دولت مندی عطا کی ہے. اگر اللہ چاہتا اسے فقیر بنا دیتا, اسے کلاش بنا دیتا, اسے محتاج بنا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہے جو بہت سارے لوگوں کو رتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے, وہ توانگری حاصل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے دنیا کے مالداروں سنو, اے بینک بیلنس کرنے والوں سنو, اور اپنی دولتوں کو اللہ کی ناراضگی میں لگانے والے, برائیوں میں خرچ کرنے والے, ناچ گانے میں لگانے والے اور اللہ کے راستوں سے گریز کرنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے سنو. مسجدیں محتاج ہوتی ہیں, علماء محتاج ہوتے ہیں, مسجدوں میں ضرورت ہوتی ہے, مدرسوں کے اندر ضرورت ہوتی ہے, اسلامی مراکز کے اندر ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک ایماندار انسان اپنے مال کو سینٹ کے رکھتا ہے, اس کو کنز بنا کے رکھتا ہے, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کا شکریہ میرے بھائیوں ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا, ان لوگوں کو وعید سنائی ہے, فٹکار لگایا اللہ تعالیٰ نے اور کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ سنو, اگر تم شکریہ ادا کرو گے, اگر اللہ تعالیٰ نے مان دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا, اگر ہم نے مسجد میں خرچ کر دیا, مدرسے میں لگا دیا, اگر اسلامی سینٹرز میں لگا دیے اور کوئی دوسری جگہ خرچ کر دیا, میرے بھائیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا مال برباد ہو گیا, ہمارا مال ضائع ہو گیا, ہمارے مال میں کمی آ جائے گی. میرے بھائیوں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان اس طرح ہمیں نیکی کے کاموں سے دور رکھنا چاہتا ہے, اور ایک مومن کبھی شیطان کے فندے میں, شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں میرے بھائیوں پھنستا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے, اگر تم شکر گزار بنو گے, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا, اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا.
کفرتم، اگر تم لوگوں نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، میرا مواخذہ بڑا سخت ہوتا ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، میرا جب عذاب آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر قارون بھی آیا ہے، فرعون بھی آیا ہے، حامان بھی آیا ہے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے سلاطین پیدا ہوئے، خزانے والے ہوئے، بینک بیلنس والے ہوئے، ملک اور حکومت کو چلانے والے ہوئے، اور پتہ نہیں دنیا کے بڑے بڑے بینکوں میں ان کے سرمائے پائے جاتے تھے، لیکن جب موت آئی، موت کا فرشتہ آیا، دنیا کی دولت انہیں بچا نہیں سکی، دنیا کا سارا خزانہ چھوڑ کر وہ من مٹی میں میرے بھائیوں جا کر سو گئے۔ آج نہ ان کے گوشت کا پتہ ہے، نہ ان کی ہڈی کا پتہ ہے، اور کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی دولت سے کیا فائدہ جس سے نہ آپ کا کہ دنیا کے اندر آپ کو خوشی حاصل ہوئی، اور نہ مرنے کے بعد میرے بھائیوں آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، بڑھ چڑھ کے خرچ کیجیے، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالداروں کا یہ شیوا ہونا چاہیے، یہ درجہ امتیاز ہونا چاہیے، یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خود سے وہ پیش قدمی کرے اور ضرورت مندوں کو تلاش کرے، محتاجوں کو تلاش کرے، فقراء کے پاس جائے، محتاجوں کے پاس جائے، مدرسوں والوں کے پاس جائے، مسجد کے متولیان کے پاس جائے، اور ان سے پوچھے، ان سے سوال کرے کہ جناب عالی، آپ کے مدرسے کے اندر معلمین ہیں، آپ کے مدرسے کے اندر اساتذہ ہیں، آپ کے مساجد کے اندر بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، آپ مسجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ مسجد کی کیا ضروریات ہے، امام صاحب کی کیا ضرورت ہے، مؤذن صاحب کی کیا ضرورت ہے، مسجد کے کیا تقاضے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے راستے میں میرے بھائیوں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی پیش قدمی میرے بھائیوں ہماری جانب سے ہونی چاہیے، ہماری طرف سے ہونی چاہیے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان دین سے بہت دور ہو چکا ہے، کتاب و سنت سے بہت دور ہو چکا ہے، دنیا کے مال کی محبت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، آخرت کو لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کی پیش قدمیاں میرے بھائیوں دیکھنے میں اور سننے میں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت آتی ہے میرے بھائیوں وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ اللہ کے اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش میرے بھائیوں نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور متقیوں کا شعار کیا ہوتا ہے، متقیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی ہوتا ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، جنت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، جہنم پر اس کا ایمان ہوتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے بھاگتا نہیں ہے، شیطان کی طرح رائے فرار اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مسجدوں کا رخ کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور نماز کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں پڑھتا، جب طبیعت میں آیا پڑھ لیا، اور جب طبیعت نے نہیں چاہا نماز چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ جو سنن ہے، جو واجبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے اور بلا قیل و قال کے، سستی کے، تساہلی کے ہم نماز پڑھتے رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے
کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی کی علامت یہ بھی ہوتی ہے، متقی کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو روزی ہم نے دی ہے، جو رزق ہم نے دیا ہے، اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی صفت میرے بھائیوں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ہم صاحب ایمان بن جائیں، صاحب اسلام بن جائیں، اچھے اوصاف کے حامل بن جائیں، میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں نماز کو قائم کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور اس مال پر اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیکی اور ثواب کے کام میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ نیکی کا کام آپ کا بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، نہیں۔ کل قیامت کے دن جب ہم اور آپ اس دنیا سے مر کر اس دنیا میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کو ہمارے سامنے کر دے گا۔ ہم اپنے نیکی کے کام کو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو قیامت کے دن میرے بھائیوں پائیں گے۔ تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میں ہمیں دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو شخص بھی اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مالوں کو بڑھا دیتا ہے، اب کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی اس کے اندر برکت داخل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور مالوں کو بڑھانا، مالوں کو گھٹانا میرے بھائیوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے دنیا کے مومنوں سنو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپن اس کے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے جب موت آ جائے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا، سارا مال ہمارا رکھا کا رکھا رہ جائے گا، ہم اس دنیا سے پرواز کر جائیں گے، اس دنیا میں میرے بھائیوں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس وقت سے پہلے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی کوئی سفارش چلے گی، اور والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ میرے بھائیوں بہت بڑے ظالم ہیں۔ ان تمام آیتوں سے میرے بھائیوں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری حدیثوں کے اندر ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر صبح کو دو فرشتہ آتا ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے مالوں کو بڑھا دے، اور جو بخیلی کرتا ہے اے اللہ اس کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے۔
چنانچہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے خرچ کرو، اگر تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، اور خرچ کرنا اللہ کے یہاں دلیل بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا